پوچھ لیں, کسی ایک بندے سے پوچھ لیں, کسی کے پاس پلان نہیں ہے. تو جن کا سب سے ایک جو اہم وزیر ہے وہ جو کہ ٹافیاں اور گولیاں بیچتا تھا, کوکوموس نے 22 کروڑ عوام کی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے نا. عمران خان کا میسج بھی یہ ہے کہ میں مقابلہ تو کروں گا, میں کوشش پوری کروں گا, میری نیت صاف ہے. ٹھیک ہے, وہ خود کہتے ہیں نا, یہ نون لیگ بھی کہتی ہے, اپنا نواز شریف کی اگر نیت صاف ہو تو 75 لوگوں کی کابینہ نہ ہو آج. اچھا, کیا ہماری قسمت میں ترقی یافتہ ہونا نہیں ہے, کیا ہم ترقی باختہ ہی رہے گے؟ ایک چیز جو ہم نے چھوڑ دی وہ یہ کہ ہم جب ترقی کر رہے تھے نا تو ہم اپنا ایک 5 سالہ منصوبہ بناتے تھے. ٹھیک ہے نا, ہم نے منصوبہ بندی چھوڑ دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جہانگیر یاد, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. ناظرین, مہنگائی کے خلاف پورے ملک میں جو ہے اس وقت مظاہرے جاری ہیں. یہاں پر بھی بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مختلف قسم کے نعرے جو ہے وہ اپنا بلند کر رہے ہیں. کمر توڑ مہنگائی نامنظور, اس کے بعد بجلی بم نامنظور. ناظرین, یہ وہ مسائل ہیں جن کی واقعی حقیقت ہے اور جنہوں نے عوام اور پورے پاکستان کو خاص طور پر پریشان کیا ہوا ہے. ناظرین, اس وقت تک یہ بات ٹھیک تھی جب تک یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم جب آئیں گے تو بجلی سستی کر دیں گے, اس کے بعد جو ہے آٹے کے نرخ کم کیے جائیں گے اور دوسری جو ہے انڈسٹریلائزیشن ہوگی اور پیٹرول کی قیمتوں میں بھی کمی آئے گی. لیکن جیسے ہی مفتاح اسماعیل صاحب نے چارج سنبھالا تو اس کے بعد یکی بعد دیگرے جو ہے بم جو ہے مختلف قسم کے, جیسے بجلی کا بم آیا, اس کے بعد پیٹرول کا بم آیا, اور یوں جو ہے خستہ حال ہو چکی ہے پوری قوم. جو ایک طبقہ جو پہلے اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے قابل تھا, اب اس کے اندر بھی سکت نہیں رہی. ہمارے ساتھ یہاں پہ عمران خان کی یوتھ فورس جو ہے ان کے مرکزی ٹائیگر فورس جو ہے اس کے مرکزی چیئرمین موجود ہیں. انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور یہاں مہنگائی کے خلاف اور دیگر جو مسائل ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جی. آپ نام بتا دیجیے. سلمان امجد جی. جی سلمان بھائی, کیا مسائل چل رہے ہیں, کس طرح ان کو ٹیکل کریں گے؟ دیکھیں جی, بہت ضروری ہے یہ چیز بتانا کہ جو یہ حکومت ہے نا یہ اب عوام کو بیوقوف بنانا چھوڑ دے. ٹھیک ہے, اور عوام کو بھی اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو وہ وعدے کرتے ہیں وہ وعدے صرف کھوکھلے ہوتے ہیں. آج سے پہلے کسی نے اس طرح مہنگائی نہیں کی, پورے پاکستان میں ریکارڈ مہنگائی ہوئی ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں انہوں نے ساری قیمتیں آگے پاس آن کر دی. ٹھیک ہے, بجلی کی مہنگائی, اور اوپر سے مفتاح صاحب کی آپ کرج دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو بجلی کی قیمتیں وہ جرمنی سے کم ہے. تو بھائی ہماری کیا انکم بھی جرمنی جیسی ہے؟ ہمارے لوگ یہاں پہ خطرے نہیں, یہ خبریں دینا تو صحافیوں کا کام ہوتا ہے. جب پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان کا کام تو ہوتا ہے کہ عوام کو ریلیف دیں. تو یہ کیا اپنا جرنلسٹ ہے, یہ صحافی ہیں یا پولیٹیشین ہیں؟ آپ ان کی پرانی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم آئیں گے تو ہم 30 روپے پیٹرول سستا کریں گے اور ہم بجلی آپ کو 12 روپے فی یونٹ دیں گے. اس وقت بجلی 36 روپے فی یونٹ چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو 50 روپے یونٹ انڈسٹریل بھی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو ہر چیز جب آپ مہنگائی طوفان آسمان سے باتیں کر رہے, 75 وزیروں کی آپ نے کابینہ بنا لی ہے. آپ کو ایک ہوتا ہے نا آپ کے پاس پلان نہیں ہے, دوسرا یہ کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہے, آپ کو غریب کا احساس بھی نہیں ہے کہ چلیں آپ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم سمبولک جیسچرز ہی دے دیں نا. کم از کم 75 لوگوں کی کابینہ تو نہ بنائیں, اپنے پروٹوکول ختم کر دیں, کچھ تو کریں. اچھا, اس کو کیا کہیں گے جو راتوں رات جو ہوتا ہے 2 روپے 3 روپے بھی بڑھا دیتے ہیں, جب یہ موقع پاتے ہیں تو بجلی کا اور پیٹرول کا جو ہے نرخوں میں راتوں رات اضافہ ہو جاتا ہے, کبھی کمی نہیں ہوئی راتوں رات. دیکھیں 2-3 اگر کم کرنے ہو تو 2-3 روپے کم کرتے ہیں, بڑھاتے ہیں تو 30-40 روپے بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈالر کو دیکھیں آپ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. آپ ان سے بات کر لیں, آپ ان سے پوچھ لیں, کسی ٹاک شو میں پوچھ لیں, کسی ایک بندے سے پوچھ لیں, کسی کے پاس پلان نہیں ہے. تو جن کا سب سے ایک جو اہم وزیر ہے وہ جو کہ ٹافیاں اور گولیاں بیچتا تھا, کوکوموس نے 22 کروڑ عوام کی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. اچھا, یہ ہماری عوام کی بدقسمتی نہیں ہے, جو بھی سیاستدان آتے ہیں وہ ان کو اپنا جو ہے سبز باغ دکھاتے ہیں اور بعد میں جو ہے وہ جو ہے انہی کی لاشوں کے اوپر یا انہی کے جو اپنا سمجھ لیں کہ مسائل جو ان کے لیے پیدا کرتے ہیں ان کو ریلیف نہیں دینے میں کامیاب. جیسے 2018 میں خان صاحب آئے تو خان صاحب نے کہا کہ ریلیف ملے گا اگلے 100 دنوں کے اندر. ٹھیک ہے, ریلیف تو کیا ملنا تھا, 33 روپے والا آٹا جو ہے وہ 70 روپے پہ چلا گیا, 50 روپے والی چینی جو تھی وہ 110 روپے پہ چلی گئی, بجلی کا یونٹ جو تھا 10 روپے والا وہ 17 پہ چلا گیا, ان امپلائمنٹ بڑھ گئی. اور اسی طرح دیگر مسائل جو تھے آپ کے جو ہے سرکولر ڈیٹس ہیں وہ اپنا 2 ٹریلین سے بڑھ کے 4 ٹریلین ہو گئے.
تو یہ کیا ہے, کہاں پہ جائے اب, آخر کس قائد کو ڈھونڈے یہ عوام؟ عوام کی بدقسمتی سے زیادہ عوام کو ایک چیز جو سمجھ نہیں ہے نا, وہ یہ ہے, وہ سمجھنا ان کو یہ ہے کہ اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں خود لیں. ٹھیک ہے, اپنی قسمت میں کو اپنے ہاتھ میں لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہلے یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو کس کی نیتوں میں نظر آتا ہے, خلوص نظر آتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کرکٹ ٹیم کو اٹھا کے دیکھ لیں, نون لیگ والوں کو, ہماری جب کرکٹ ٹیم ہارتی ہے, مقابلہ کر کے آ رہے تو ہمیں کوئی دکھ تو نہیں ہوتا نا, مقابلہ تو کرتے ہیں نا. عمران خان کا میسج بھی یہ ہے کہ میں مقابلہ تو کروں گا, میں کوشش پوری کروں گا, میری نیت صاف ہے. ٹھیک ہے, وہ خود کہتے ہیں نا, یہ نون لیگ بھی کہتی ہے, اپنا نواز نون شریف لیگ کی بھی کہتا اگر ہے نیت میری صاف بھی. ہو تو 75 لوگوں کی کبینہ نہ ہو آج. اچھا, ٹھیک ہے, آج کی تاریخ میں جب آپ ہمیں پتہ ہے کہ یار معاشی مسائل ہیں ملک کے اندر, اور بہت بڑے بڑے مسائل ہیں جن سے ملک اس وقت گھرا ہوا ہے, تو آج اس طرح کے کام نہ ہو. آپ کو پتہ ہے ایک بڑی تعداد جو ہے عوام کی پورے پاکستان میں موٹر سائیکلیں چھوڑ کے سائیکلوں کو تلاش کر رہی ہے, گاڑیوں والے جو ہیں وہ موٹر سائیکلوں کی طرف جا رہے ہیں. تو کیا ہم جو ہے سری لنکا بن جائیں گے؟ کیا کس طرح سے ہمارے معاملات سیٹل ہوں گے؟ کیا ہماری قسمت میں ترقی یافتہ ہونا نہیں ہے؟ کیا ہم ترقی باختہ ہی رہیں گے؟ ایک چیز جو ہم نے چھوڑ دی وہ یہ کہ ہم جب ترقی کر رہے تھے نا, تو ہم اپنا ایک 5 سالہ منصوبہ بناتے تھے. ٹھیک ہے نا, ہم نے منصوبہ بندی چھوڑ دی. جی, ٹھیک ہے, وہ جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے ہم نے 5 سال بعد کہاں جانا ہے, 10 سال بعد کہاں جانا ہے اس ملک نے, تب تک ہم اپنی ڈائریکشن کا تعین نہیں کر پائیں گے نا, تب تک ہم آگے نہیں جا سکتے. وہ چیز ریوائیو کرنی بہت ضروری ہے, اور وہ کام ہے آپ کے پلاننگ کمیشن کا. ٹھیک ہے, اور وہاں کے اوپر آئی تھنک اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بھی حکومت ہو, چاہے ہماری حکومت ہو یا نون لیگ کی حکومت ہو, اس چیز کے اوپر بہت زور دینا چاہیے. کیونکہ آپ کے معاہدے جو انہوں نے کیے ہیں نون لیگ نے, جو آئی پی پیز کے معاہدے ہیں, اگر آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ ایسی کنڈیشنز ہیں کہ یہ مہنگائی ہوتی ہی رہے گی اگر کسی نے آج ان کو نہ چیلنج کیا. کسی بھی پولیٹیکل وابستگی سے بالا تر ہو کے بتائیں, پاکستان کے عوام کے لیے, آپ بھی یوتھ ہیں, آپ بھی اپنا ٹائیگر فورس ہیں, پاکستان کے جو غریب غربا جو عوام ہے جو بہت زیادہ پس چکے ہوئے ہیں, ان کے پاس ان کے لیے آپ کے پاس کیا میسج ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کس طرح سے جو ہے اس کرائسس سے نکل سکتا ہے؟ دیکھیں, حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دے. ٹھیک ہے, جو یوتھ کے لیے پیغام ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے سکلز ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے دیکھا فری لانسر جو ہیں وہ بہت زیادہ پاکستان سے باہر سے ذرا مبادلہ پاکستان میں بیٹھ کے ہوئے کما رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر فوکس کریں, اپنے سکلز کو انہانس کریں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ملک کو بھی ذرا مبادلہ ملے گا, اور جو ہے ملازمتوں کے مواقع بھی لوگوں کو ملیں گے. سو یہ میرا میسج ہے یوتھ کے لیے, اپنے سکلز انہانس کریں. اور اب تو ہر چیز انٹرنیٹ کی وجہ سے اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, آپ پاکستان میں بیٹھ کے باہر کمپنیوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سب کچھ پاسبل ہے, اپنی سروسز دے رہے ہوتے ہیں, جس طرح ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سروسز ہیں, تو ان کے اوپر فوکس کریں. اور حکومت کو چاہیے, چاہے وہ اگین میں یہ بات بالکل بالا طاق رکھ کے کہ میں پی ٹی آئی سے ہوں, حکومت کو چاہیے کہ ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرے کہ پاکستان, آدھی پاپولیشن جو ہے وہ پاکستان کی یوتھ ہے. تو اگر ان لوگوں کو ہم نے چینلائز نہ کیا, ان لوگوں کو ہم نے وہ مواقع نہ دیے, ان لوگوں کو ہم نے وہ انٹرنیشنل لنکیجز نہیں دیے, تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوگا. کوئی بھی گورنمنٹ ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے کاف لیگ ہو, فیل لیگ ہو, کوئی بھی ہو. یعنی یوتھ جو ہے گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, یوتھ جو ہے, نوجوان نسل جو ہے اس وقت گورنمنٹس کی طرف دیکھ رہی ہے, لیکن گورنمنٹس جو ہے ناظرین وہ عوام کی جیبوں کے اوپر نظر رکھتے ہوئے آئے دن ان کے جیبوں کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالتے رہتے ہیں. پیٹرول کی مد میں, بجلی کی مد میں, اور اشیاء خورد و نوش کی مد میں ہر روز جو ہے عوام کی جو جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. یہ روش ختم ہونی چاہیے, عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. میں آپ کا ہو جہانگیر حیات, اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.